تفسیر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سورت کا نام ہے سورۃ الناس۔ اس کا مطلب یعنی جو اس کو پڑھے گا اس کے دشمن کا ناش ہو جائے گا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ جو یہ پڑھے گا اس کا ناش ہو جائے گا، تو کفر ہو جائے گا۔ ایسے میں لوگ بہت سی مذاق کر دیتے ہیں کہ سورۃ الناس نعوذ باللہ، اور کہ جو اس کو پڑھے گا اس کا ناش ہو جائے گا، یہ تو کفر ہو جائے گا۔ تو خدا نہ خواستہ کہ قرآن کریم ایسا ہے کہ جو اس کو پڑھے اس کا ناش ہو جائے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں مذاق کی مذاق ہو جائے گی، اور بات بالکل صحیح رہے گی کہ جو اس کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کے دشمن کا ناش ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور جادو کرانے والے دشمن تھے، جب آپ نے یہ پڑھا تو ان کا جادو ختم ہو گیا، تو ان کا ناش ہو ہی گیا۔ السلام علیکم۔ یعنی سورت کا نام ہے سورۃ الناس۔ بولو بابو۔ الناس کے معنی ہے لوگ، کیونکہ اس میں لوگوں کے رب سے پناہ مانگی گئی ہے اور بار بار لوگوں کا تذکرہ آیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الناس ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سورۃ الناس قرآن کریم کی آخری سورت کا نام الناس رکھ کر اعلان کر دیا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے قرآن ہے، کہ آخری سورت میں ہم آخر میں پھر یہ کہہ کر جا رہے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے ہی لیے ہے، اور آخر میں اس سورت کا نام لوگوں کی صورت رکھ کر بتلا دیا گیا کہ تم اس کو پڑھو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ تو پہلی بات تو ہے یہ سورۃ الناس اس کا نام ہے۔ دوسرے، ان دونوں سورتوں کو معوذتین بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھتے ہوگے آپ کہ سونے سے پہلے معوذتین پڑھو، یا ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھو، یا جادو سے بچنے کے لیے معوذتین پڑھو۔ تو بہت سی مرتبہ آدمی کو معلوم نہیں ہوتا معوذتین ہے اصل یہ تثنیہ، یعنی دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور معوذتن اس کا سنگولر ہے، اور اس کا مطلب ہے پناہ دینے والی صورت۔ تو دو کی وجہ سے معوذتین کہتے ہیں، دو پناہ دینے والی صورتیں، یعنی جو ان کو پڑھتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں، شیطان سے اور جادو سے، ان چیزوں سے بچا لیتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں کو یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہماری تفسیر کی ہو گئی۔ تیسری بات، ان کا شان نزول بیک گراؤنڈ ہے جس کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا، لیکن ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تفسیر سے دکھائیں تاکہ آپ کی طبیعت بھی خوش ہو کہ ہم نے براہ راست عربی کی کتاب سے دیکھا ہے اور اس میں صحیح نقل کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو تھوڑا مزہ بھی آئے گا کہ ہم نے عربی کی کتاب پڑھی ہے۔ یہاں پر ہے قال ابن عباس، ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، کانا غلام من الیہود، کہ یہود کا ایک لڑکا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، فدبت الیہ الیہود فلم یزالوا بہ، کہ یہود اس کے پاس آئے اور اس کو پھسلاتے رہے، یعنی بہکاتے رہے، کہ حتی اخذ مشاطۃ راس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال لے لیے۔ مشاطہ کہتے ہیں جو کنگھی کرنے کے بعد بال وغیرہ جھڑ جاتے ہیں۔ وعدس اسنان من مشطہ، اور کچھ جس سے کیا کہتے ہیں کنگھی کی جاتی ہے اسی کے دندانے لے لیے۔ فاطاہ الیہودا، اور وہ چیزیں یہود کو دے دی۔ فسحروا فیہا، اور اس میں جادو کرا دیا۔ وکان الذی تولی ذلک رجل من یقال لبید بن اعصم، لبید ابن اعصم بہت سے نے غلط لکھ رکھا، وہ دیکھ لے، اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اور جو ان میں سے سب سے اس جادوگری کا ذمہ داری لے رہا تھا وہ لبید ابن اعصم تھا۔ ثم دسا فی بیر لبنی زریق، پھر اس کو ڈال دیا، دبا دیا ایک کنویں میں جو بنو زریق کا تھا، ویقال لها زروان، اور اس کنویں کا نام زروان تھا۔ ومرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ وانتصر شعر راسہ،
اس کا ترجمہ معلوم ہے لیکن میں کروں گا نہیں کیونکہ یہ مجھے پکا نہیں کہ ایسا ہوا نہیں ہوا۔ وَلَبِثَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، اور کہتے ہیں کہ 6 مہینے آپ تک رہے۔ يُرَىٰ أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ، آپ یہ خیال کرتے تھے کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس آ گئے حالانکہ آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا پاتے تھے۔ فَإِنَّمَا هُوَ نَائِمٌ، اس درمیان کہ آپ سو رہے تھے، اذا اتاہ ملکان، 2 فرشتہ آئے، فقعد احدهما عند راسه، ان میں سے ایک سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے جانب بیٹھے، والآخر عند رجلیہ، اور دوسرے ان کے پیروں کی طرف بیٹھے۔ فقال الذي عند رجلیہ للذي عند راسه ما بال الرجل، تو وہ فرشتہ جو پیروں کی طرف بیٹھا ہوا تھا اس سے کہا جو سر کی طرف بیٹھا ہوا تھا، ما بال الرجل، کہ اس آدمی کا کیا حال ہے؟ قال الطب، کہ ان پر جادو کرایا گیا ہے، وما، یعنی یہ بیمار ہے۔ قال وما طب، قال کیا بیمار ہے؟ قال سوہرہ، کہ ان پر جادو کرا دیا گیا ہے۔ قال ومن سارہ، کہ کس نے جادو کرایا ہے؟ قال لبید ابن عاصم الیہودی، کہ لبید ابن عاصم یہودی نے کرایا ہے۔ قال وبما طبہ، کہ کس چیز سے کرایا ہے؟ قال بمشط و مشاطۃ، بالوں سے، بال سے اور کنگھی سے، کنگھی کے دندانوں سے اور بالوں سے۔ قال وأین ہوا، فرمایا وہ کہاں ہیں وہ بال وغیرہ؟ قال فی جفی ہونا چاہیے، فی جفی طلعۃ تحت رعوفۃ فی بیر ذروان، کہ کھجور کا جو چھال سی ہوتی ہے اس میں بندھے ہوئے ہیں وہ، اور بیر ذروان میں ایک رعوفہ، ایک پتھر کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، یعنی ایک کنواں ہے، کنویں کے اندر پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے ان کو کھجور کی شاخ وغیرہ کے اندر بند کر کے دبا رکھا ہے۔ والجف قشر الطلع، جف کہتے ہیں کھجور کے گچھے کے چھلکے کو، اور راؤف حجر فی اسفل البیر ناتی یقوم علیہ الماتی، اور راؤنا کہتے ہیں پتھر کو جو درخت کو کیا کہتے ہیں کنویں کے نیچے ہو۔ فانبتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذعورا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فانتبہ، بیدار ہوئے، وقال یا عائشہ ما شعرت ان اللہ خبرنی بدائی، اور فرمائے عائشہ تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیماری کی میرے بارے میں خبر دے دی۔ ثم بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، زبیر، عمار ابن یاسر کو بھیجا، اور انہوں نے کنویں کا پانی کھودا، کانہ، یعنی نکالا، کانہ نقاط الحنہ، ایسا ہو گیا تھا جادو کی وجہ سے جیسے کہ مہندی کا پانی ہو، یعنی اتنا سخت جادو تھا، اس جادو کی وجہ سے لال پانی ہو گیا تھا۔ ثم رفعوا الصخرہ، انہوں نے پتھر اٹھایا، واخرج الجفہ، اور وہ کھجور کا گچھے کا چھلکا نکالا، فاذا فی مشاطۃ رأسی واسنان من مشطہ، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی تھے اور کنگھی کے دندانے بھی تھے۔ فاذا فی وتر معقود، دیکھا کیا اس میں ایک تانت بھی تھی، یعنی تیر سے کہہ لیجیے آپ، تانت اس میں بندھے ہوئے تھے، یعنی وہ بال اس میں ایک تانت میں باندھ رکھے تھے۔ فیہ اثنتا عشرۃ عقدۃ مغروزۃ بالابر، اور اس میں 12 گرہ لگی ہوئی تھی، ہر گرہ پر ایک سوئی لگا رکھی تھی۔ فانزل اللہ تعالیٰ سورتین، تو اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں نازل کی، فجعل، اور ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، پہلی میں 5 آیتیں ہیں، دوسری میں 6 ہیں۔ فجعل کلما قرأ آیۃ حلت عقدۃ، چنانچہ وہ صحابہ اس، کیا کہہ لیجیے آپ، جس چیز کے اندر 11 گرہ لگی ہوئی تھی اور سوئیں لگی ہوئی تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے تھے، وہ گرہ خود بخود کھل جاتی تھی۔ ووجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفۃ حین انحلت العقدۃ الاخیرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفت یعنی عافیت محسوس کی، یعنی جو پریشانی پہلے ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی جس وقت کہ آخری گرہ کھلی۔ فقام کانما نشط من قال، ایسے کھڑے ہو گئے جیسا کہ رسی سے کھول دیا گیا ہو۔ یہ عرب کا محاورہ ہے کہ جیسے اونٹ کو جب رسی سے کھول دیا جاتا ہے وہ بھاگتا پھرتا ہے، تو ایسے ہو گئے، مطلب جیسے کہ کوئی بیماری نہیں تھی۔ وجعل جبریل علیہ السلام، اور حضرت جبریل، یہ ایک دوسرے موقع کا واقعہ ہے کہ حضرت جبریل ان الفاظ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھاڑا کرتے تھے۔ بسمک الذی، بسم اللہ ارقیک، یہ یاد بھی کر لینا چاہیے ہم کو یہاں تک۔ بسم اللہ ارقیک، اللہ تعالیٰ کے نام سے میں تم کو جھاڑتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر ایسی چیز سے جو تم کو تکلیف دے، من حاسد، حسد کرنے والے سے، وعین، اور آنکھ سے، یعنی جو نظر لگ جاتی ہے،
اللہ یشفیک، اللہ تم کو شفا دے۔ فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا افلا ناخذ الخبیث نقتلہ، کیا ہم اس خبیث لبید ابن عاصم جس یہودی نے آپ پر جادو کرایا اس کو قتل کر دیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فقد شفانی اللہ، بہرحال میں تو مجھ کو اللہ تعالی نے شفا دے دی، واکرہ ان یثیر علی الناس شرا، اور مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں لوگوں کے اوپر شر پھیلا دوں، یعنی اس کو بارے میں بتلایا جائے گا، لوگ اس کو مار بھی سکتے ہیں، تو ایک یہودی ہے، دشمن ہے، اتنا بڑا جادو کرایا ہے، لیکن اس کا بھی نام آپ نے لینا پسند نہیں کیا اور اس کو پھیلائی نہیں بات کو، اور اس کو کوئی سزا نہیں دی۔ یہ ہے شان نزول جس کو ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم کل تفصیل سے بیان کریں گے۔ چوتھی بات ہے ان صورتوں کی فضیلت کے بارے میں، تو ان دونوں صورتوں کی فضیلت ایک ہے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کے الفاظ کے ذریعے سے کوئی بھی پناہ لینے والا پناہ نہیں لے سکتا، یعنی جتنے اچھے الفاظ اللہ تعالیٰ سے پناہ لینے کے اس میں استعمال کیے گئے ہیں، تعویذ گڑنے والے کتنے بھی تعویذ بنا لیں یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں نے تعویذ دیا ہے، فلاں نے تعویذ دیا ہے اور ہمیں آرام ہو گیا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لم یتعوذ متعوذ بمثلہما، کہ کوئی پناہ لینے والا ان دو صورتوں جیسے سے پناہ لے ہی نہیں سکتا، یعنی پناہ لینے کے لیے یہ الفاظ سب سے زیادہ عمدہ اور سب سے زیادہ اثر دکھانے والے ہیں۔ اس وجہ سے کبھی بھی جادو کی پریشانی ہو، شیطان کی پریشانی ہو، دشمن سے حسد کی پریشانی ہو کہ دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور خصوصاً جادو ٹونا کی جو پریشانی ہو، تو ان صورتوں کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے۔ جتنے زیادہ پڑھو گے انشاءاللہ اتنی جلدی آرام ہوگا۔ دوسروں کو بتلاؤ، اس لیے کہ ہمارا دین آسان ہے، یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو بتلائیں گے پھر جا کر آرام ہوگا، نہیں، اصل اثر قرآن کریم میں ہے۔ ان کو پڑھا جائے، ترجمے پر غور کیا جائے، ان کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے اس پر یقین رکھا جائے، اور یہ یقین رکھا جائے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ان دو صورتوں کے ذریعے ختم کیا گیا، تو اللہ تعالی ہمارا جادو بھی انہی کے ذریعے سے ختم فرمائیں گے۔ تو پہلی فضیلت تو ان دو صورتوں کی یہ ہے کہ پناہ لینے میں سب سے اہم صورتیں ہیں، ان جیسے الفاظ کے ذریعے سے کوئی آدمی پناہ نہیں مانگ سکتا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے 3 صورتیں پڑھا کرتے تھے، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے تھے، اور پھر اپنے چہرے پر اور اپنے سر پر اور اپنے بدن کے پورے حصے پر اس ہاتھ کو پھیرا کرتے تھے جہاں تک کہ ہاتھ جایا کرتا تھا، اور یہ عمل آپ 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔ پہلے 1 مرتبہ تینوں صورتیں پڑھی اور اپنے ہاتھ پر پھونک ماری اور بدن کے پورے حصے پر پھیر لیا، پھر دوسری مرتبہ تینوں صورتیں پڑھی، پھر پھیر لیا، پھر تیسری مرتبہ صورت پڑھی تینوں اور پھونک ماری اور جسم پر پھیر لیا۔ اور تیسری فضیلت یہی جو ابھی بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو انہی 2 صورتوں سے ختم ہوا ہے، لہذا اگر عورتوں کو خاص طور سے جادو کا بہت شک رہتا ہے کہ فلاں نے کروا دیا، فلاں نے کروا دیا، تو جو بھی ان 2 صورتوں کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ جادو سے پناہ عطا فرما دیں گے۔ تو چوتھی بات تفسیر کی تھی ان 2 صورتوں کی فضیلت۔ اب 5ویں بات ہے، ہم ان کی تفسیر ویسے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہاں پر 3 الفاظ استعمال کیے۔ نمبر 1 رب، یعنی جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو پالنے والے ہیں اور لوگوں پر احسان کرنے والے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا فرمانے والے ہیں۔ نمبر 2 ملک، جو بادشاہ ہے۔ نمبر 3 الہ، جو کہ معبود ہے۔
اس طرف اشارہ کیا ہے ان تینوں باتوں کے ذریعے سے کہ جو ذات ان تینوں چیزوں کی حامل ہو، یعنی اس کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہو، اصل میں اس کی پناہ لینی چاہیے۔ جو ہر وقت تمہاری ضرورت کو پورا کرنے والا ہے اس سے پناہ لو۔ پولیس والوں سے کیا پناہ لوگے؟ وہ کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں۔ ملک بادشاہ ہو اور معبود ہو، کیونکہ اگر خالی بادشاہ ہو اور وہ اس درجے پر نہ پہنچا ہو کہ اس کی عبادت کی جائے تو وہ ایک دنیاوی بادشاہ کہلائے گا، لیکن جو بادشاہ اس لائق ہو کہ اس کی عبادت کی جائے وہ یقیناً اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو وہ حقیقت میں پناہ دے سکتا ہے۔ چھٹی بات تفسیر کی میں بیان کرنی ہے وسواس الخناس، کہ جو وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو کہ پیچھے ہٹنے والا ہے، مراد تو اس سے شیطان ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وسوسے ڈالنے والے کے شر سے اتنی بات کافی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بڑھایا الخناس جو پیچھے ہٹنے والا ہے؟ اس کا جواب مفسرین نے لکھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان کہ سونڈ ہوتی ہے جیسا کہ مچھر کی ہوتی ہے، مچھر کا ڈنک ہوتا ہے، وہ کمر کی طرف بیٹھتا ہے اور کمر پر بیٹھ کر اپنا ڈنک دل تک پہنچاتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن جیسے ہی جس انسان کو وسوسے آ رہے ہیں اور گندے گندے خیالات آ رہے ہیں، تب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ مثال کے طور پر پڑھ لیتا ہے، تو یہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ الخناس بھی استعمال کیا، کہ ایسا نہیں ہے کہ وسوسے ڈالتا ہی رہے گا اور تم کو پریشان ہی کرتا رہے گا، بلکہ اس کا علاج بھی موجود ہے، اور علاج کی طرف الخناس سے اشارہ کر دیا کہ ایک طریقے سے یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور وہ طریقہ حدیث شریف میں بیان کر دیا گیا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس۔ ساتویں بات تفسیر میں یہ بیان کرنی ہے کہ جنتی والناس، وسوسے ڈالنے والے جنات بھی ہوتے ہیں اور وسوسے ڈالنے والے آدمی بھی ہوتے ہیں۔ من الجنتی، جنات اور شیطان تو ایک ہی ہے، کیونکہ شیطان جنات ہی کا ایک فرد ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ سب سے اشرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طریقے سے جناتوں میں سب سے بڑا خبیث شیطان ہے، جس کو ابلیس کہتے ہیں۔ تو یہ جنات اور شیطان تو سمجھیے ایک ہی ہیں، بس جنات سب طرح کے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، اور شیطان جو ہوتے ہیں وہ برے ہی برے ہوتے ہیں۔ شیطان نام ہی اس وجہ سے رکھا گیا کہ وہ برے لوگ ہیں، شیطان کے معنی ہیں سرکشی کرنے والا، تو اسی وجہ سے اس کا نام شیطان رکھا گیا۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان ایک نہیں ہے، سب سے بڑا سرغنہ تو ایک ہی ہے جس کو ابلیس کہتے ہیں، لیکن اس کے ماتحت اور اس کے فوجی اور اس کے آگے پیچھے کام کرنے والے بہت ہیں، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، لہذا سارا کام یہ نہیں کرتا بلکہ اپنے نوکر چاکروں سے یہ کام کرواتا رہتا ہے۔ تو شیطان ایک نہیں، بہت سارے شیطان ہیں، لیکن بڑا یہ ابلیس ہے جس کا تذکرہ قرآن میں آتا رہا ہے۔ تو اصل تو میں یہاں پر یہ بیان کر رہا تھا کہ وسوسے ڈالنے والے جنات بھی ہوتے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، والناس، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگ بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ لوگ کہاں وسوسے ڈالتے ہیں، تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا، وسوسے ڈالنے کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر کسی نے تم کو بہکا دیا کہ کیا تسبیح پڑھ کے کیا فائدہ ہوگا، میں نے اتنے دن تسبیح پڑھی تھی، میرا تو کام چلا نہیں، اب تو تسبیح پڑھتا رہتا ہے، مجھے تیرے اوپر ترس آتا ہے، تیرا بھی کچھ نہیں فائدہ ہونے کا۔ اب یہ بات کہہ کر وہ آدمی چلا گیا، لیکن آدمی کا ذہن پلٹ جائے گا کہ صحیح کہہ رہا، میں بھی اتنے دن سے تسبیح پڑھ رہا ہوں، میرا بھی کاروبار نہیں چل رہا، اور یہ بھی کہہ رہا کہ میرا بھی کاروبار نہیں چلا تھا، ایسا ہے بیکار تسبیح پڑھنا چھوڑ، اپنا قسمت ہے جو کچھ ہوگا ہو جائے گا، نہیں تو نہیں۔ اب دیکھو یہ انسان نے وسوسہ ڈالا اور اس کی وجہ سے ایک اچھا عمل جس کی وجہ سے وہ تسبیح پڑھ رہا تھا وہ چھوڑ دیا،
تو اس طریقے سے لوگ بھی وسوسے ڈالتے ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اچھوں سے دوستی رکھنی چاہیے. یہ دوست بھی شیطان ہیں، بلکہ شیطان سے بڑے شیطان ہوتے ہیں. خواہ لڑکیوں کے دوست ہوں اور چاہے لڑکوں کے دوست ہوں، یہ شیطان سے کم نہیں آج کے دوست. کیونکہ شیطان تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اور جو بدبخت شیطان دوست ہوتا ہے انسانی شکل میں، وہ تو ہاتھ پکڑ کر گناہ کروا دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں فلم دیکھ رہا ہوں، تو بھی دیکھنی پڑے گی. تم نہ چاہو وہ تمہیں زبردستی بٹھا کر تمہیں نعوذ باللہ گندی چیز دکھا دے گا. شیطان زبردستی تو نہیں دکھاتا، شیطان تو صرف دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کو نصیحت تو انشاءاللہ بعد میں ٹاپک میں آ جائے گا کہ کیا کیا نصیحتیں ملتی ہے. اصل یہاں پر تو مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ لوگ بھی وسوسے ڈالتے ہیں، اور ان کے وسوسے ڈالنے کی مثال اور صورت میں نے بیان کر دی. تو یہ ہماری تفسیر کے 7 باتیں پوری ہو گئی. 8ویں بات یہ بھی سن لیجئے کہ یہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے قرآن کریم کی شروعات بھی کروا دی اور قرآن کریم کا اینڈ بھی کروا دیا. ایک ہی مہینے میں الحمدللہ شروع بھی ہو گیا قرآن اور پورا بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ درمیان سے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو اصل تو مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ قرآن کے شروع میں اور قرآن کے آخر میں کیا جوڑ ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے قرآن شروع یہاں سے کیوں کیا گیا ہے اور آخر کیوں کیا گیا ہے. تو قرآن کے شروع میں تو ہم نے وہیں بتلا دیا تھا کہ سب سے شروع میں اس وجہ سے تعریف کرا گئی ہے اللہ تعالیٰ کی، تاکہ کوئی پڑھنے والا پہلے یہ سمجھے کہ جس کی طرف سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں وہ ہے کون. پہلے الحمدللہ رب العالمین میں یہ بتلایا گیا کہ وہ بہت ساری دنیا کو پالنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے. اور ایک دن قیامت آئے گی، قیامت کے دن بادشاہ بھی وہی ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب ایسی بات ہے تو تم اسی کی عبادت کرو، اسی سے مدد مانگو، اور اپنی زندگی سدھارنے کے لیے اسی سے دعا کرو. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے. پھر سیدھے راستے کی وضاحت بیان کی گئی کہ سیدھا راستہ کیا ہے. کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر انعام کیا، اور انعام کیا نبیوں پر، صدیقین پر. لہذا ان کے طریقے پر ہم کو چلنا چاہیے. اور جن کے راستے سے بچنا ہے پوری زندگی، جن کے طریقے سے بچنا ہے، وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی یہودی اور عیسائی، ان کے طریقے سے بچنا چاہیے. اب ہم نے شروع قرآن میں ہدایت کی دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل بھی کر دیا اور ہدایت کا راستہ کھول دیا. لیکن اس ہدایت میں سب سے زیادہ جو آڑ آتا ہے وہ آتا ہے شیطان. تو آخر قرآن میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ تم کو ہدایت جب ملے گی جب کہ تم شیطان سے پناہ مانگتے رہو، ورنہ تو شیطان تم کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. اگرچہ تم قرآن میں ہدایت مانگو گے، لیکن جب تک کہ شیطان سے تم پناہ نہیں مانگو گے اور شیطان کے وسوسوں پر عمل نہیں کرو گے، حقیقت میں تم کو ہدایت نہیں مل سکتی. اور اسی طریقے سے برے دوست بھی انسان کو برا بنا دیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں. اس وجہ سے برے دوستوں سے بچ کر رہنا چاہیے اور شیطان سے ہر وقت پناہ مانگتے رہنے چاہیے. یہ قرآن کریم کے اسٹارٹ اور قرآن کریم کے اینڈ کے اندر، ابتدا اور انتہا کے اندر ربط بیان کیا ہے مفسرین نے. یہ 8 باتیں تفسیر کی پوری ہو گئی. اب ہمارا ٹاپک ہے نصیحتوں کا. نصیحت میں سب سے پہلی بات تو یہ تو ہم چھوڑ دے دیں گے، پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ تو بار بار آتی رہتی ہے یہ بات. رب الناس سے ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اس کو رب بھی تسلیم کریں. اور رب دیکھو ہم بیچ میں ہیں، نہ تو ہم سچے مسلمان ہیں اور نہ الحمدللہ کافر ہی ہیں، کچے مسلمان ہیں. اس وجہ سے قرآن کریم پڑھنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم پکے اور سچے مسلمان بن جائیں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے تو سب سے پہلا عقیدہ رب کا رکھیں کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا فرمانے والا ہے، لہذا وہ ہم کو پناہ بھی دے گا. تو رب کے معنی میں غور کرتے ہوئے پناہ مانگی جائے. اور رب کے معنی کا مطلب کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر لمحے کی ضرورت پوری کر رہا ہے. اب آپ غور کریں گے اتنی چھوٹی سی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما رہے ہیں. اگر آدمی کی وہ چیز ختم ہو جائے، مثال کے طور پر ہاتھ ہے، ہاتھ چل اٹھ رہا ہے، بیٹھ اس کو کبھی ہم نیچے جھکاتے ہیں کبھی اوپر جھکاتے ہیں.
اگر اس ہاتھ کی حرکت بند ہو جائے، خدا نہ خواستہ فالج پڑ جائے، تو آدمی دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا ہے، اور جب تک کہ 60-70 سال تک ہاتھ کو استعمال کرتا رہتا ہے، کبھی ذہن میں بھی نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ تو لاکھوں میں سے صرف ایک نعمت کا ذکر کیا ہے میں نے، باقی اس طرح کی لاکھوں نعمتیں ہیں۔ نمبر 2، ملک۔ ملک کے معنی پر غور کیا جائے کہ جب جس سے ہم پناہ مانگ رہے وہ بادشاہ ہے، اس وجہ سے ذرا عاجزی کے ساتھ، کمزور سمجھ کر، دل لگا کر اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اب اگر کوئی کسی پولیس والے کے پاس، کسی نیتا کے پاس جائے اور پھنسا ہوا ہو تو کس طریقے سے اس کے سامنے بھیک مانگتا ہے، بلکہ ہمارے ہی سے لوگ جو مانگنے والے آتے رہتے ہیں وہ کس طریقے سے اپنی ضرورت ظاہر کرتے ہیں۔ اور جب ہم دنیا اور آسمان کے بادشاہ شہنشاہ اعظم سے کچھ لینے کے لیے، پناہ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے بادشاہ کا خیال رکھیں کہ وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے، لہذا اس کے مناسب مانگا جائے، ایسا نہیں لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ مانگا جائے۔ نمبر 3، الہ الناس۔ جس سے ہم مانگ رہے ہیں اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اس سے پناہ مانگ رہے ہیں تو اس کی عبادت بھی تو ہو۔ عبادت تو اس کے نہ کی جائے، عبادت تو کی جائے اپنے نفس کی، اور پناہ مانگنے چلے جائیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس وجہ سے یہ اچھا نہیں ہے، یہ نمک حرامی ہے، بے شرمی ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی چاہیے، تب جا کر ہم کو پناہ ملتی ہے۔ نمبر 4، وسواس۔ وسواس سے ہم کو یہی پناہ وہ ملتی ہے کہ وسوسے بری چیز ہیں، لہذا وسوسوں میں نہیں پھنسنا چاہیے، بلکہ جب بھی وسوسے آئے یہی صورت پڑھنی چاہیے اور وسوسوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 5، الخناس۔ الخناس سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ جیسا کہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ جب وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو وسوسے کے وقت یہ نہیں وسوسوں میں خوب مستی کرتے رہو اور سوتے وقت لمبے لمبے مشورے اور لمبے لمبے گندے وسوسوں کے اندر آدمی زندگی گزار دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر کرنے سے ثواب الگ ملے گا، وسوسے ختم ہوں گے، شیطان بھاگے گا، دل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی۔ ان سب باتوں سے، یہ سب باتیں لفظ الخناس سے نکلتی ہیں۔ نمبر 6، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اصل وسوسے ڈالے جاتے ہیں سینے میں، اور اس سے مراد دل ہے، لہذا دل کو بہت سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ دل مرکز ہے، اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے گا پورا جسم سدھر جائے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے گا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اور سن لو وہی القلب، وہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دل ہے۔ اگر دل کو سنبھال لیا تو انسان پورا سنبھل جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ دل ہی بیکار ہو جائے، اس وجہ سے پورا انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے خصوصاً نوجوانوں کو کہ اپنے دل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تاکہ ساری زندگی صحیح ہو جائے۔ غیر محرم سے محبت نہ کرو، ان کا تذکرہ اور ان کی سوچ اپنے دلوں کے اندر نہ لاؤ، کیونکہ اگر وہ دل کے اندر بیٹھ گئے تو ساری زندگی بیکار ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اپنے دلوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور دلوں کی محنت کے لیے سب سے بڑا نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ 7ویں نصیحت ملتی ہے ہم کو والناس سے، کہ قرآن کہتا ہے کہ لوگ بھی وسوسے ڈالتے ہیں، تو سب سے پہلی بات ہمیں برے دوست نہیں بنانے چاہیے۔ ایسے دوست چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں جو غلط راستہ دکھاتے ہوں، ان سے کنی کاٹ دینی چاہیے، ان سے تعلق توڑ دینا چاہیے، اور ان سے اٹھنا بیٹھنا بات چیت بند کر دینی چاہیے، جو گناہوں کے یا غلط چیزوں کے وسوسے ڈالتے ہوں یا غلط لائن پر آپ کو لگانا چاہتے ہوں۔ تو یہ نصیحت ملتی ہے ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو جس سے قرآن پناہ مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے ان کے پاس بیٹھا جائے، ان سے باتیں کی جائے یا ان سے دور رہا جائے۔ اور نمبر 8، اسی سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم کو ایسا نہ بننا چاہیے کہ ہم دوسروں کو غلط وسوسے غلط مشورے دینے والے ہوں۔
کیونکہ ان سے تو پناہ مانگی جا رہی ہے. تو جس طریقے سے شیطان سے پناہ مانگی جا رہی ہے تو اسی طریقے سے ہم کو ایسا نہ بننا چاہیے جس سے اللہ تعالی نے قرآن میں پناہ مانگی ہے، منگوائی ہے لوگوں سے، اور وہ ہے ایسا دوست، ایسا انسان جو لوگوں کو غلط وسوسے اور غلط مشورے دیتا ہے تاکہ لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہوں. بلکہ ہمیں اس کا برعکس نیکی کا مشورہ دینا چاہیے، نیکی کا راستہ لوگوں کو دکھانا چاہیے. یہ 8 نصیحتیں ملتی ہیں، ہم دوبارہ لوٹا دیتے ہیں کیونکہ آخری صورت ہے، توجہ کرنی چاہیے اور یہی قرآن کریم کا اصل مقصد ہے. نمبر 1 رب الناس، جس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں وہ پالنے والا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. لہذا اس عقیدے کا خیال رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. نمبر 2 ملک الناس، بہت ہی عاجزی اظہار کے ساتھ، تضرع اور عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو بادشاہ یقین کرتے ہوئے پناہ مانگنی چاہیے. نمبر 3 جب پناہ مانگنی چاہیے الہ الناس تو اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے. نمبر 4 وسوسوں سے بچتے رہنا چاہیے اور وسوسے ڈالنے والے سے بھی بچنا چاہیے. نمبر 5 الخناس، پیچھے ہٹنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے شیطان کو پیچھے ہٹا دینا چاہیے. نمبر 6 صدور الناس، صدور کا تذکیہ، صدور کے معنی ہے سینے، لیکن اس سے مراد ہے دل پر محنت کرنی چاہیے. دل بگڑے گا ساری زندگی دنیا بگڑ جائے گی، اور دل سدھرے گا تو سارا جسم سدھر جائے گا، سارا ایمان سدھر جائے گا. نمبر 7 والناس، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے جو غلط مشورے دیتے ہوں، غلط وسوسے ڈالتے ہوں. اور نمبر 8 ہم کو خود بھی ایسا نہیں بننا چاہیے جو لوگوں کو غلط وسوسے ڈالنے کی راہ ہم دکھائیں. یہ 8 نصیحتیں ہم کو قرآن کریم سے ملتی ہے. اور اب آخر میں آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے اس کا، تاکہ آپ کے یہاں یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں. اور آخر میں جو کوئی سوال کرنا ہو وہ سوال کر لیجئے. چلیے سوال تو کوئی شاید نہیں ہے، اگر بعد میں ذہن میں آئے گا تو گروپ پر پوچھ لینا واٹس ایپ کے ذریعے سے. باقی 1-2 باتیں ہم کو بیان کرنی ہے. نمبر 1 اب بقرعید کی چھٹی آج سے، اور بار کو بقرعید ہے لہذا 3 دن کی چھٹی رکھی جائے گی، بار اتوار پیر. اتوار کی تو چھٹی ویسے ہی ہوتی ہے. منگل سے انشاءاللہ دوبارہ درس قرآن شروع کر دیا جائے گا، منگل سے. دوسری بات یہ بیان کرنی ہے کہ دوسری بات یہ بیان کرنی ہے کہ یہ 10 صورتیں ہم نے دوسری بات ہم کو یہ بیان کرنی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو پرسنل پر جواب دے دیں گے. دوسری بات ہم کو یہ بیان کرنی ہے کہ یہ 10 صورتیں ہو چکی ہیں. آپ 2-3 دن میں یہ 3-4 دن آپ کو ملے ہیں، گرچہ یہ چھٹی کے ہیں لیکن آپ کو کیونکہ قرآن کریم سے شوق ہے لہذا ان 10 صورتوں کو آپ پکا یاد کر لیں. ہم پہلے دن انشاءاللہ ان 10 صورتوں کا امتحان لیں گے. کسی بھی صورت کو کسی سے بھی پڑھوا کر ترجمہ پوچھ سکتے ہیں اور موٹی موٹی تفسیر بھی پوچھ سکتے ہیں. تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ آیت کا مطلب معلوم ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ صرف ترجمہ ٹرانسفر کیا میننگ بتلائے اور یہ پتہ نہیں کہ قرآن یہاں کہنا کیا چاہتا ہے. لہذا اس کے لیے کوشش کیجئے. اور جو سبق میں نہیں آتے ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم گروپ پر سوال ڈال دیں گے کسی بھی صورت کا ترجمہ اور نام لے دیں گے کہ فلاں صاحب اس کا ترجمہ
وائس میسیج کے ذریعے سے ہمارے پاس بھیج دے۔ تو اس طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ اگر پہلے دن کوئی چھٹی کر لے کوئی امتحان سے بچ جائے گا، بلکہ اس کا یہ طریقہ امتحان ہوگا۔ اور تیسری بات یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارا 1 مہینہ الحمدللہ پورا کر دیا۔ 1 جولائی سے شروع کیا تھا ہم نے اور 30 جولائی آج ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب دعا کر لیجئے۔ اب بیچ میں اگر دعا کرتے کرتے وقت یہ میٹنگ ختم ہو جائے تو سمجھ لینا سبق پورا ہو گیا، کیونکہ 3 منٹ رہ گئے ہیں میٹنگ پورا ہونے میں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے لیے نیکی کرنا آسان فرما، یا اللہ ماحول سے، گندے دوستوں سے، شیطان سے، نفس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ کا قرآن ہی ہے جس کو جو صحیح راستہ بتلا سکتا ہے، ہمیں غلط راستے چلانے والوں سے بچا لیجئے، اپنا فضل ہم پر فرما دیجئے۔ یا اللہ گناہوں سے ایسی نفرت فرما دے جیسا کہ پیشاب پاخانے سے ہمارے دلوں میں نفرت بیٹھی ہوئی ہے۔ یا اللہ گناہوں سے ایسی نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما، آگے زندگی سدھارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دل کے اندر اپنی محبت ڈال دیجئے، غیروں کی محبت نکال دیجئے۔ یا اللہ غیروں کی محبت نکال دیجئے۔ یا اللہ اپنا دیوانہ بنا لیجئے۔ اے اللہ قرآن کریم سے عشق اور محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اس درس قرآن میں جو غلطیاں ہوئی وہ معاف فرما، ان کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دوبارہ اس سلسلے کو برکت کے ساتھ شروع فرما۔ یا اللہ عافیت کے ساتھ سننے اور سنانے والوں کو اس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، جان میں بھی، مال میں بھی، اولاد میں بھی، گھر میں بھی ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیجیے، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ تیرے قرآن کریم کے اندر کتنی برکتیں ہیں۔ یا اللہ جو تیرے نبی نے خیر کی دعا مانگی تمام خیر ہمیں عطا فرما، اور جتنے تیرے نبی نے برائیوں سے حفاظت مانگی ان تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ خصوصاً ان 2 صورتوں پر عمل کرنے کی اور ان کے ذریعے سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، حلال روزی عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنی بھی پریشانیاں تمام پریشانیاں ختم فرما، جتنی دنیا کی برائیاں اور پریشانیاں تمام سے پناہ نصیب فرما، اور جتنی بھلائیاں ہیں وہ تمام عطا فرما۔ تیرے نبی نے جتنی خیر کی دعا مانگی وہ تمام خیر ہمیں عطا فرما، جتنی برائیوں سے حفاظت مانگی ان تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔